ہمیں اللہ خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اچھی تلقین عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا، بے رحم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، رحیم وہ نہیں کہ جو اپنے آپ پر ہی رحم کرے، بلکہ رحیم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھے، دوسرے لوگوں پر بھی رحم فرمائے، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ تو رحم کی حقیقت کے بارے میں اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صدق دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ساتھ جھک جائے، اور اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے، انسان اپنے آپ کو بندہ ان چیزوں سے باز رکھے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اس کا رب اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہوں۔ یہ خود پر رحم کرنے کے بارے میں آتا ہے، اور دوسروں کے اوپر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تکلیف نہ دے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو وہ ہے نا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور وہ جانوروں پر بھی رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کے بارے میں کہ اس کے ساتھ دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ، اس کی زبان کے ساتھ۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھیں، کیا ہماری زبان کے ساتھ دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم دیکھیں معاشرے میں کیا ہماری یہ جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، اس زبان سے ہم نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی۔ لوگ تو دور بدور، ہم نے اس زبان کے ساتھ اپنے والدین کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم نے اسی زبان کے ساتھ اپنے پیاروں کو بڑی تکلیف میں ڈالا ہے۔ ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر ہم نے ان کی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیا اسی زبان کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، اے صحابی، تو مجھے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی، مجھے ضمانت دے دے، میں تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے نا، انسان اگر اس پر قابو پا لے، انسان سوچ سمجھ کر جملے بولے، تو یقین کرے انسان بڑی ساری آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا نا، جو چاہے بول دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو اگلے کے منہ پہ بول دیتا ہوں جو بات ہوتی ہے، بھئی تو بول دیتا ہے، اگلے کے بعد دل پہ کیا بیتتی ہے، کبھی وہ تو تصور کرے نا۔ اگلے کا خیال رکھیں، حضور نے خود فرمایا ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اگر محفوظ نہیں تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ پھر کہاں گئی ہماری نمازیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے بارے میں، خالی انسانوں کے اوپر ہی نہ رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ رستے میں اسے بڑی پیاس لگی، سخت۔ اسے دور سے ایک کنواں نظر آیا تو وہ کنویں کی طرف دوڑا، بھاگا۔ اس نے جب کنویں سے پانی پی کر چلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا زبان نکال کر باہر پڑا ہے اور تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ جب میں اتنی دور سے آ کر اپنی پیاس بجھا سکتا ہوں، اس کتے کو بھی تو میری طرح پیاس لگی ہوگی نا سخت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے طاقت دی ہوئی ہے ہاتھ سے نکالنے کی، یہ کتا بیچارہ کیسے پانی نکالے؟ تو اس بندے نے اسے پانی نکال کر دیا تو وہ کتا پی کر چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض، حضور نے فرمایا، اسی رحم کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
भला जानवरों पर भी शफकत और रहम करने की वजह से भी अल्लाह खाल के कायनात अजर अता फरमाएगा। सुनो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा हर जी रूह पर तुम शफकत करते जाओ, अल्लाह खाल के कायनात तुम्हें उसका अजर अता फरमाता चला जाएगा। तो जब हम किसी पर रहम नहीं करते, जब हम किसी पर बेरहम हो जाते हैं, तो याद रखें वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह रहम फरमाने वाला बख्शने वाला भी है। जो हमारा रब है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी पर रहम नहीं ना करता तो उस पर रहम भी नहीं किया जाता। जो किसी को नहीं बख्शता, नहीं माफ़ करता, तो अल्लाह भी उसको कभी नहीं माफ़ फरमाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाता है, लिहाजा तुम ज़मीन वालों पर रहम फरमाओ, अल्लाह खाल के कायनात आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। हमेशा एक दूसरे पर रहम करें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। खुदा न बने लोगों के ऊपर, इंसान है, इंसान बने, इंसान के